اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آیت پڑھ لی تھی سورہ مومن کی 50 آیت تک ہم نے پڑھ لی تھی۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ سلیکٹڈ آئٹم جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی نکال کر وہ چیزیں دیں جس سے ہمارا کیریکٹر بلٹ ہو اور جس سے کی وجہ سے ہم جنت کے مستحق ہو جائیں۔ اور آپ نے کنورزیشن کو دیکھا ہوگا کہ وہ باقاعدہ جہنمیوں سے کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی کیفیت، ان کا حال بتایا کہ وہاں کے داروغہ فرشتے وہ بھی اللہ تک دعا کو لا نہیں سکیں گے، یہ حال ہوگا۔ اب اس کے ہی ساتھ جب ہم جوڑتے ہیں، ایکچولی دیکھیں ہم کو پوری طرح سے گرپ حاصل کرنی ہے ہر سبجیکٹ کی۔ ایکچولی سورہ مومن ایک چیپٹر کہلاتا ہے، اس چیپٹر کو ہر طرف سے جوائن ہونا ہوتا ہے، اور یہ انشاءاللہ جب آپ کو آ جائے گا نا طریقہ کہ آپ کہیں نہ کہیں سے جب آپ اس کو جوائن کریں گے تو آپ کو تھیم ایک ہی ملے گی پورے چیپٹر کی۔ تو اگر آپ سورہ مومن پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالیں تو باقاعدہ ایمان کی طرف دعوت دینا اور مومنوں کا کس طرح دعاؤں کا سلسلہ چلنا اور مرد مومن حق کی شہادت دینا، یہ ساری باتیں، اور پھر اب جو آپ نے لاسٹ میں کنورزیشن دیکھی کہ دیکھو اپنی اپنی خود بنا لو۔ اگر تمہارے گھر میں بھی تمہیں صحیح تعلیم نہیں مل رہی ہے تو تمہیں ایک عمر پر آ کر اپنا فیصلہ خود کرنا پڑے گا، جب جیسے تمہیں لگے کہ اب تم بڑے ہو گئے ہو، اب تم کو اللہ کے پاس جانے والا ایک خوف اور ایک امید ہے، یہ سوچ آ گئی ہے، تو پھر آپ کو اپنی اللہ کی کتاب سے اپنا فیصلہ خود کرنا پڑے گا، جس پر ہمیں اب جو آج کی آیت ہے 51، اس پر ہم سب کو ایک خوشخبری مل رہی ہے کچھ ان لفظوں سے کہ جو اللہ کے راستے میں کام کرتا ہے، اللہ اس کی قدر کرتے ہیں۔ تو اللہ نے رسولوں کی بھی بات کی اور عام پبلک کی بھی بات کی، اور کچھ اس انداز سے آیت 51 سورہ مومن کہ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، بے شک البتہ ہم نصرت دیتے ہیں ہمارے میسنجرز کو۔ یہ اللہ کا وعدہ ایکچولی آتا ہے، ان چیزوں کو ہم کہیں گے یہ وعدے ہیں کہ بے شک ہم البتہ نصرت دیتے ہیں ہمارے رسولوں کو، اور صرف رسولوں کو نصرت نہیں ملتی ہے، والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں دنیا کی بھی زندگی میں۔ یعنی اللہ نے اتنا کلیئر ہم کو کر دیا آج کی خوشخبری سے کہ اکثر دیکھیں ہم یہ بات جانتے ہیں کہ حق کو پروموٹ کرنے پر بظاہر پرابلمز آتی ہیں، اور ہم پھر اس پر اپنے دل کو مطمئن کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، آخرت ہے آخرت ہے آخرت ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور الہامی کتاب کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو اب اگر ہمیں بظاہر کچھ گڑبڑ بھی نظر آتی ہے حق راستے میں تو ہم کسی بھی طرح اپنے آپ کو سیٹل ڈاؤن کرتے ہیں کہ نہیں، بس اللہ کا کام ہے اور ہم نے اچھی امید رکھنی ہے اور ہم نے پازیٹیو رہنا ہے۔ لیکن آج کی آیت میں تو بالکل کلیئر ہو گیا کہ دنیا کی زندگی کی اللہ نے ٹرمنالوجی یوز کر لی۔ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ آج کی آیت میں تو بہت ہی کلیئر اللہ نے ہمیں فتح کی نوید سنا دی ہے کہ اللہ نے کہا رسولوں کو تو ہم نصرت دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایمان والوں کو بھی ہم نصرت دیتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارا پورا چیپٹر جو شروعات بہت خوبصورت انداز سے ہوئی تھی فرشتوں کی دعا سے، اور ابھی جہنم میں یہی فرشتوں نے منہ پھیر لیا ہے، تو سارا کمبینیشن دیکھیں آپ کے پاس ملتا جا رہا ہے۔ تو آج ہم کو یہ جو مل رہا ہے کہ اللہ حیات دنیا کی زندگی میں بھی اللہ نصرت کریں گے، مدد دیں گے، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس دن بھی دیں گے جس دن قائم ہوگی شہادتیں، اس دن بھی رب تعالیٰ مدد کریں گے۔ اور ایک اور چیز جو بڑی بتانے کی اللہ تعالیٰ نے ہر بار ضروری سمجھی کہ اللہ فرماتے ہیں دوبارہ سن لو، جبکہ اچھا خاصا شفاعت کا ٹاپک بھی ہمارا پیچھے چل چکا تھا، لیکن آپ نے دینا ہے کہ اتنی ریپیٹیشنز ہیں، اتنی ریپیٹڈ پوائنٹس ہیں کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کے دماغ کو درست کر رہے ہیں کہ یوم لا ینفع الظالمین، کہ یہ وہ دن ہوگا کہ نہیں نفع دے گا ظالموں کو معذرتہم، ان کی معذرت، ان کے ایکسکیوزز۔
تو آپ یقین جانیں یہ آیت مجھ پر بھی بڑی اثر انداز ہوئی تھی، کیونکہ میں اور ہم لوگ جیسے لوگ اسی دنیا میں مگن رہتے ہیں کہ میں اللہ کو کہہ دوں گی یوں تھا، میں اللہ کو کہہ دوں گی کہ میں ایک عورت تھی، میں اللہ کو کہہ دوں گی کہ ہماری جوائنٹ فیملی تھی. تو ہم تسلی رکھتے ہیں، اور اس میں اگر کوئی ایک دو ہمارے مددگار چچا ماموں بھی، ہاں بیٹا ہاں اللہ تو بہت کریم ہے، اللہ تو جانتے ہیں اور اللہ تو ہمیں معاف کر دیں گے، تو ہمیں اور تسلی ہو جاتی ہے. امی بھی کہتی ہیں ہاں ہاں اللہ تو معاف کر دیں گے. تو جناب اس آیت نے تو ہمارے پورے ہوش حواس درست کر دیے کہ یہ جو ان کی باتوں میں آ کر ہم اپنے رب تعالیٰ سے کمزور ریلیشن کر رہے ہیں نا، کیونکہ ان دوسروں کی باتوں میں آ کر ہمارا اللہ سے ایک تعلق کمزور ہو جاتا ہے، اور ہم ان کی سمپیتی سے سمجھتے ہیں کہ اللہ نے بھی ہمارے ساتھ سمپیتی کرنی ہے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ آیتوں نے کم از کم میرے دماغ کو تو بڑا درست کیا تھا. دیکھیں کیا ہے پوائنٹ، عربک کو دیکھیے، یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، یہ وہ دن ہوگا قیامت کا جس دن شہادتیں قائم ہوں گی. پیچھے آپ دیکھیں گے نہیں نفع دے گا ظالموں کو، حق مارنے والوں کو، شرک کرنے والوں کو. تو اب ظالم میں تو ہم پکا آتے ہیں، جب ہم کسی بات کو نہیں مانتے ہیں، جب ہم اپنے دل کی مانتے ہیں، جب ہم غیر اللہ سے ڈرتے ہیں، جب ہم جھوٹی باتوں پہ تسلی لے لیتے ہیں، جب ہمارے پاس قرآن کی خود کی سیلف آبزرویشن نہیں ہوتی، یعنی ہر جگہ ہم ڈیفالٹر ہیں، ہر جگہ ہم نے گڑبڑ مچائی ہوئی ہے، تو ہم ظالم نہیں ہیں تو ہم کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ دن ہوگا کہ نہیں نفع دے گا ظالموں کو، حق مارنے والوں کو معذرتیں ان کے ایکسکیوزز بالکل کام نہیں آئیں گے. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اور ان کے لیے لعنت ہوگی. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا بدترین گھر ہوگا. اچھا پھر ہم نے لائف میں یہ چیز دیکھی کہ جہاں ہمارے بورڈ کے ایگزامز ہوتے تھے، کبھی کبھار تو وہ بورڈ کے ایگزام ایسی جگہ پر ہوتے تھے کہ ہم نے نہ نام سنا ہوتا تھا نہ کچھ. ہمیں پتا تھا کہ بورڈ والے کوئی ایکسکیوزز نہیں سنیں گے کہ سگنل بند تھا یا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا مجھے راستہ نہیں پتا تھا یا میں لیٹ ہو گیا. تو ہم لوگ ایک دن پہلے جا کر بورڈ وہ والا جہاں ہمارا کیا کہتے ہیں وہ جو ہمیں دیا گیا ہوتا تھا سینٹر، اس کو ہم سینٹر کو جا کر ایک دن پہلے دیکھ کر آتے تھے، کیونکہ ہمیں کنفرم ہوتا تھا کہ اس دن ٹائم پر پہنچنا ہے. اسی طرح اب آج کے دور میں ایئر لائن پیسے بھر لیے اور ٹکٹس بھی ہیں اور اتنا جلدی نکلنا ہے، اور اگر کہ ویکینڈ ہے اور اگر کوئی اور معاملہ ہے اور اگر کوئی اسٹرائک ہے تو ہم 3 گھنٹے پہلے بھی ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں پکا پتا ہوتا ہے کہ ایکسکیوزز نہیں چلے گی، اگر بورڈنگ ٹائم ختم ہو گیا تو ہو گیا. یہ چیزیں بھی کیا آپ کو عقل نہیں دیتی؟ یعنی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھیں، ایگزام والی بات ہر غریب امیر کے لیے ہے، تو ہر ایک کو سوچنے والی چیز ہے کہ جب اس کو کہیں پتہ ہوتا ہے کہ ایکسکیوزز کام نہیں آئیں گے تو وہ اس کی تیاری کیسے کرتا ہے. آپ خود دیکھ لیجئے گا، سوچئے گا. تو پھر جب ایک چیز آپ کو قرآن سے مل گئی تو اب ساری باتوں کو آپ نے چھوڑنا ہے. جو بھی آپ کو محبت سے بتا رہا ہے، پیار سے بتا رہا ہے، تسلی دے رہا ہے، لیکن جھوٹ بتا رہا ہے، لیکن آپ کو کہہ رہا ہے کہ بس پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہے، اللہ معاف کر دیں گے، اللہ معاف کر دیں گے. تو آپ نے غور کرنا ہے کہ مجھے اللہ سے تو بہت اچھی امید ہے، لیکن کیا ایسا ہے اور مجھے معافی مل جائے گی شرک کی؟ کیونکہ ہمارا پچھلا ٹاپک بہت زیادہ اپنے کانسیپٹ کو درست کرنے کا ہے. کیا غلط کانسیپٹ، کیا غلط کام، کیا فرائض کی کوتاہی آپ کو اللہ کے غضب سے بچا لے گی؟ اور اگر کہ نہیں بھی تو ایک اور چیز بھی یاد رکھیے، جو مجھے تو کم از کم اگر دنیا بہت عزیز ہے، آخرت بھی میں مانگتی ہوں، اس کے لیے ہی یہ کام کر رہی ہوں، لیکن دنیا بھی مجھے بہت عزیز ہے. تو کیا آپ نے غور کرنا ہے کہ آپ جب کبھی غلطی کریں گے نا تو آپ کو دنیا میں بھی بہت پنشمنٹ ملنا شروع ہو جائیں گی. یہ بھی بات ہم نے یاد رکھنا ہے. جن لوگوں کو دنیا عزیز ہے وہ دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی مانگتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ سر بلند رہنا ہے دنیا میں بھی انشاءاللہ. اللہ محتاج، ذلیل، فقیر، مفلس ہونے سے بچا لے. لیکن کیا ادھر پنشمنٹ نہیں ملے گی جس کو ہم مکافات عمل کہتے ہیں؟
کہ آپ نے کہیں بھی غلط کیا ہے، آپ کا دماغ درست کرنے کے لیے تھوڑا بہت تو اپ اینڈ ڈاؤنز ضرور آئیں گے، کہ ہماری سوچ ضرور جائے گی کہ میں نے جو یہ کیا تھا اس کا میں یہ بھگت رہا ہوں. تو یہ بہت بڑی سزا ہے، بہت بڑی چیز ہے. تو جیسے نصرت کا وعدہ اللہ دے رہے ہیں، ایسے ہی ذلیل ہونے کا بھی اللہ وعدہ دیتے ہیں. اور اللہ نے کلیئر کہہ دیا کہ نفع نہیں دے گا ظالموں کو ان کی معذرتیں، وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، ان پر لعنت ہوگی. یعنی لعنت مطلب ہر بلیسنگ سے بندہ دور رہے گا. یعنی ایک عام پبلک کو بھی بلیسنگ مل جاتی ہے، راستہ مل جاتا ہے، پانی مل جاتا ہے، کوئی فیور ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ پر لوگوں کو بھی بند کر دیں گے. جو ہمیں لوگوں سے فیور حاصل ہوتی ہے نا، ہم پر وہ بھی نہیں ہوگی. ہم اتنے مردود اور اتنے لانتی ہو جائیں گے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ہمارا آخرت میں بھی گھر برا ہوگا. تو اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے. اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں روز معافی مانگنے کا موقع بھی ملتا ہے. اب دیکھ لیجئے کہ یہ پوائنٹ بڑا خوبصورت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہی کتاب دی تھی، ایسی ہی کتاب دی تھی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، اور یقیناً دیا تھا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا ہی ہدایت نامہ. یہ میں اس لیے یہ انداز سے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ٹیم موسیٰ علیہ السلام والے اور عیسیٰ علیہ السلام والے ہی تھے. اہل کتاب جس کو کہتے ہیں، پورے قرآن سے آپ دیکھ لیجئے کہ وہ بھی عرب میں بستے تھے، اور عرب میں مخالف جو ٹیم تھی، اور سب بیت اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے. ایک ابراہیم علیہ السلام والے اور یہ اہل کتاب بنی اسرائیل والے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام والے، یہ دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص تنقیدی لوگ تھے، اور انہوں نے اللہ کے رسول سے دشمنی لی ہوئی تھی. تو آپ دیکھ لیجئے کہ ان کو کیسے سنایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب کوئی انوکھی کتاب نہیں ہے، یہ وہی کوئی نئی وہی نہیں ہے، یہ تم ایکٹنگ کر رہے ہو. جیسے کہ آج کے ہمارے مولانا ایکٹنگ کرتے ہیں کہ ان کو جب قرآن سے کوئی بات بتاؤ اور ان کی حدیث کو ہم بتائیں کہ جی یہ تو حدیث اس سے کانٹراڈکٹ کر رہی ہے، تو ہماری ایسی شکل دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم نے تو کوئی انہونی بات کر دی. تو بالکل یہ ہر دور میں ایسے ڈرامہ باز لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی کتاب کے بارے میں جانتے ہوئے ایکٹنگ کرتے ہیں. اس لیے میں نے یہ آیت کا انداز اس لیے اپنایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو کتاب دی وہ ہدایت سے بھری ہوئی تھی. تم کو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی باتوں میں اتنے عیب کیوں نظر آ رہے ہیں؟ یہ وہی کتاب اور وہی باتیں تو ہیں. وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور تمہیں ہی تو وارث بنایا گیا تھا، اور وارث بنایا تھا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا. یعنی دیکھ لیجئے جو میرا ذہن بتا رہا ہے کہ ان دشمنوں کو یہ بات سنانے کے لیے، اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے حامی ہو گئے ہوں گے. یہ میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں. جو میں نے قرآن پڑھا، اللہ حاضر ناظر ہے، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں کہ میں اللہ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ میرا دماغ ایسا ہی چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول کے جو اتنے حامی اور مددگار ہو گئے تھے اور انہیں فتح نصیب ہوئی ہاتھوں سے. ایک تو نیچرل ڈیزاسٹر سے نبیوں کی مدد ہوتی تھی نا، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھوں سے ہوئی ہے. یہ بہت بڑی بات تھی کہ انہوں نے لوگوں پر اپنی طاقت منوائی. زبردستی مسلمان نہیں کرتے تھے کسی کو، لیکن انہوں نے کس طرح سے سارا کیپچر کیا اور کس طرح سے انہوں نے اپر ہینڈ ہو کے بتایا. یہ بڑی بات ہے. آج ہم 2021 میں جو مسلمان ذلیل سے ذلیل ہو رہا ہے، غریب سے غریب ہو رہا ہے، ان کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. تو ادھر غور کیجئے کہ اللہ فرما رہے ہیں بنی اسرائیل کے لوگوں کو کہ یہ وہی کتاب ہے اور وارث بنایا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا. تو پھر سمجھنے والی یہ بات ہے کہ میں اور آپ بھی وارث ہیں، عام پبلک بھی وارث ہوتی ہے. ہم نے کہا علماء وارث ہیں. جہاں علماء زیادہ تر میجورٹی میں کرپٹ ہو جائیں تو ادھر کیا کریں گے؟ وہاں پر ہمیں خود انڈیویجولی اٹھنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمیں اللہ کو جواب دینا پڑے گا کہ تم نے کیا کیا. ہر انڈیویجول سے اللہ نے بات کی. اور اگر آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پچھلی آیتیں پڑھی کہ وَمَن لَّمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَمَن لَّمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو انڈیویجول پرسن نہیں فیصلے کرے گا انزل اللہ کے تحت، اولئک هم الکافرون هم الفاسقون هم الظالمون.
تو اللہ تعالی ہم سب کو برے انجام سے بچائے. تو یہ آیت کو ذرا سا غور کیجئے گا کہ یہ بنی اسرائیل کو سنائی جا رہی ہے یہ باتیں کہ اللہ کے نبی کوئی نئی باتیں نہیں لائے اور تمہیں وارث بنایا گیا تھا کتاب کا. ہدی و ذکر لأولی الالباب. یہ آیت بھی کلیئر ہو رہی ہے، دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے ہدا. اور آپ کا قرآن بھی پہلی آیت دیتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہر بچنے والے کو اس میں سے ہدایت مل جائے گی اگر وہ بچنا چاہتا ہے، اگر وہ ختم القرآن کرنا چاہتا ہے، اگر وہ صرف ثواب کمانا چاہتا ہے، پھر اس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن جو راستہ دیکھنا چاہتا ہے، جو بچنا چاہتا ہے، جو اللہ کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستے ضرور کھول دیں گے. تو ادھر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ہدی و ذکر لأولی الالباب. یہ کتاب اس وقت کی بھی ہدایت اور عقل والوں کے لیے نصیحت نامہ تھی. فاصبر. دیکھ لیجئے کہ جب ایک بات کو کلیئر بتا دیا جاتا ہے کہ یہ کتاب وہی ہے، تو پھر اب سیکنڈ پوائنٹ آپ کو بہت ہی سکون سے سمجھنے مل جائے گا. اب ڈٹے رہو. فاصبر کا معنی کیا ہے؟ سٹیبل رہو. نہ کہ فاصبر کا معنی یہ ہے کہ ان کے پتھر کھاؤ، ان کے جوتے کھاؤ، ان کی گالیاں سنو اور شوہروں کے بھی انڈر میں رہو اور باپ کے بھی انڈر میں رہو. بھائی اگر وہ غلط بولیں گے تو کیسے ہم انڈر میں رہیں گے؟ خدا نہ خواستہ یہ باپ، چاچا، شوہر، ماں، باپ، میں، آپ جب جہنم میں جائیں گے تو اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لے کر جائیں گے. تو فاصبر کا معنی ان کے ظلم برداشت کرنا نہیں ہے. فاصبر کا معنی ہے اپنے حق کے موقف پر ڈٹے رہو. جو اللہ کی کتاب سے تم کو ملتا ہے اس پہ ڈٹے رہو، کیونکہ آپ کی پچھلی آیت تھی کہ وہ دن ہوگا جس دن معذرتیں کام نہیں آئیں گی. آپ دیکھ لیجئے ساری آیتیں، کوئی کسی کا برین واش نہیں کر سکتا. جو لوگ ڈرتے ہیں نا قرآن پڑھنے سے کہ یہ ہماری بیویوں کے دماغ واش کر دیں گے اور یہ ہمارے مردوں کے دماغ واش کر دیں گے، ہمیں واش کی تو ویسے ضرورت ہے ہی، لیکن آپ غور کر لیجئے کہ آپ کی پچھلی آیت تھی 52 کہ یہ وہ دن ہوگا لا ينفع الظالمین معذرتهم، کوئی نفع نہیں دے گی ان کی معذرتیں. تو پھر اس کا مطلب ہم سب کے پاس انڈیویجولی، انفرادی طور پر اتنی طاقت ہے کہ دین کے معاملے میں میرے منہ کوئی نہ لگے یا مجھ سے کوئی ایکسپیکٹیشنز نہ ہو. ایک عورت اگر پڑھائی کے معاملے میں بہت کنسرن ہوتی ہے نا، تو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ اپنی پسند کی اسکول میں، اپنی پسند کی مونٹیسری میں ڈالے گی بچوں کو. آگے اس کا شوہر آ جائے، سسر آ جائے، باپ آ جائے، ماں آ جائے، وہ کہے گی نہیں میں ساری قربانی دوں گی، لیکن میں نے بچے کو یہاں پڑھانا ہے کیونکہ یہ اس کی زندگی کا سوال ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں پر بھی آپ کے پاس ہمت ہے تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہو. اگر آپ ہی لیٹ ڈاؤن خود اپنے آپ کو کرو گے تو اللہ آپ کی کہاں سے مدد کریں گے؟ اللہ تو ویسے بھی اس قوم کی مدد نہیں کرتے، اس کی حالت نہیں بدلتے جو اپنی حالت کو خود نہیں بدلتا. تو معذرتیں کوئی کام نہیں آئیں گی. یہ وہی کتاب ہے، بنی اسرائیل کو بھی سنایا جا رہا ہے، اور یہ ہدایت اور نصیحت نامہ اولو الالباب کے لیے ہے. اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ جمے رہیے، فاصبر ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کے وعدے بالکل سچے ہیں، برحق ہیں. کیا تھے؟ ابھی ریسنٹ ہم سے وعدہ کیا کیا گیا کہ میں مدد کروں گا. ہم سے ریسنٹ آج ہی کی کلاس میں آیت نمبر 51 میں ہم سے وعدہ کیا گیا کہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا. اب بھی وعدہ کیا کہ دنیا کی زندگی سے میں تمہاری مدد شروع کر دوں گا. تو بتائیے نا ہم کدھر گم ہو گئے؟ وہ ایک آیت بڑی پیاری آتی ہے کہ ما غرک بربک الکریم، ما غرک بربک الکریم. کون سی بات کی کمی باقی رہ گئی تھی جو دھوکے میں ڈالا تجھ کو تیرے عزت والے رب سے؟ تو دھوکے میں پڑ گیا. یعنی کیا کمی اللہ نے چھوڑی تھی بات بتانے کی، وعدوں کی؟ تو ادھر بھی آپ غور کر لیجئے کہ بے شک اللہ کے وعدے بالکل سچے ہیں. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، انبلیویبل. اگر ہمیں عربک نہیں آتی یا ہم نے اس وقت قرآن نہ دیکھا ہوتا تو ہمارے لیے یہ بات بہت گستاخی کی ہوتی کہ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں
کہ اے نبی بخشش مانگیے، لیزمبیکا متکلم کا صیغہ ہے، یعنی باقاعدہ اللہ کے نبی سے بات ہو رہی ہے جن پر وحی اتر رہی ہے، اور یہ ہم اپنی زبان سے کہنے کی طاقت نہیں رکھتے کہ ایسے کیسے کہہ دیں کہ اے نبی آپ کو جمے رہنا ہے، آپ کو سٹیبل رہنا ہے، وعدے اللہ کے بالکل سچے ہیں، بخشش مانگیے اپنی کوتاہیوں کی۔ سوچئے، یہ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے، اور آپ اور میں اسے ختم القرآن کرتے ہوئے ضرور پڑھتے ہیں۔ وہ جو ہم 30 پارے پڑھتے ہیں اس پر ہم سجدہ اور رکوع بھی کرتے ہیں اس آیت پر، تو غور کر لیجئے کہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اگر ہمیں عربی نہیں آتی یا ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا تو کم از کم ہم یہ 2 لفظ اپنے نبی کے لیے نہیں کہہ سکتے تھے، ہمیں ڈر لگتا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن آپ کو ایک پیمانہ دیتا ہے کہ آپ کتنی بات کر سکتے ہیں، اور وہ بات کرنا گناہ اور حرام نہیں ہے۔ اللہ نے کہا وعدے اللہ کے سچے ہیں، اے نبی بخشش کی دعا مانگیں، اپنے گناہوں کی، کوتاہیوں کی، اور تسبیح بیان کریں۔ ہم نے سب بہا کا بھی معنی اکثر دیا، کام میں لگے رہیں۔ ایک تو ہم نے سب بہا کا معنی یہ دیا ہوا ہے عام تسبیح بیان کرنا، کنٹینیوس کام میں لگے رہنا، تسبیح اس کو کہتے ہیں جو کنٹینیوس دانے پورے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے غور کیجئے گا کہ اے نبی اپنی کوتاہیاں، اپنی غلطیاں، اس کی معافی مانگتے رہیے، اور کنٹینیوس کام میں اپنے رب کی لگے رہیے تعریف کے ساتھ، عشی والابکار، شام اور صبح، یعنی 24 آورس۔ سوچئے کہ کتنی خوبصورت بات اللہ اپنے نبی کو بتاتے ہوئے ہمیں بھی بتا رہے ہیں کہ اس کا کوئی خاص مخصوص ٹائم نہیں ہے اللہ کے کام میں لگے رہنا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا۔ تو آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ آرڈر مل رہا ہے نبی تک کو، تو ہم سب بھی اس آرڈر کے اندر آتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے کہ سیکنڈ ٹائم آ رہا ہے، بڑی خوبصورت آیت جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اپنا ذرا محاسبہ کریں۔ آیت 35 آپ نے پڑھی تھی کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں میں جھگڑے ڈالتے ہیں بغیر دلیل کے، تو اللہ تو ان سے بہت ناراض ہیں، لیکن ایمان والوں کو بھی بہت ناراضگی ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا تھا آپ سے کہ آپ تھوڑا سا کبھی محسوس کرتے ہیں جب اللہ کے بارے میں کوئی غلط بول رہا ہوتا ہے تو آپ کو تھوڑا سا غصہ، تھوڑا ایگریسو، تھوڑا آپ کو برا لگ رہا ہوتا ہے، یا آپ وہی پتھر کے دل رکھ کر ارے کوئی بات نہیں، یہ لوگ بیچارے سمجھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے پازیٹیو رہنا ہے، لیکن تھوڑا سا بھی برا نہیں لگتا؟ ان کی محفلوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہو، ان کی قوالیاں سن رہے ہوتے ہو، ان کی غلط نعتیں شرکیاں نعتوں میں لہک رہے ہوتے ہو، اگر کوئی نیاز کا کھانا مل جائے تو کھا لیتے ہو۔ سوچو تو صحیح، غلط حدیثیں ممبر پر بیٹھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے تو ہضم ہو رہی ہوتی ہیں، برا نہیں لگ رہا ہوتا ہے آپ لوگوں کو۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا آیت 35 میں دیکھیے گا کہ جو لوگ جدال کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں، اللہ تو ناراض ہیں، ایمان والا بھی بڑا ناراض ہے۔ ادھر آپ نے دیکھنا ہے 56 آیت، وہ 35 تھی، یہ 56 آیت ہے۔ ادھر بھی اپنا محاسبہ کیجئے کہ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، بالکل وہی بات 35 کی 56 میں بتائی جا رہی ہے، لیکن ایک دوسرے انداز سے آپ نے غور کرنا ہے۔ بے شک جو لوگ جدال کرتے ہیں، جھگڑے ڈالتے ہیں اللہ کی آیتوں کے بارے میں کہ جی آیت تو لکھی ہوئی ہے لیکن تواتر سے یہ سنت چلی آ رہی ہے اور اس سنت پر سب کا اجماع ہے، اور اللہ کی آیتیں تو لکھی ہوئی ہیں، لیکن آپ کسی بھی مولوی کا فتویٰ لا کے دکھا دیں، بھائی یہ میرا کام نہیں ہے فتوے لانا اور میں آپ کو دکھاؤں اور آپ کو سیٹسفائی کروں، میں اللہ کی کتاب کے تحت چلوں گی، آپ اپنے اجماع تواتر کے ساتھ چلنا ہو تو چلیے، ہم تو وہ کام کریں گے جو اللہ کی کتاب میں آ رہا ہے۔ تو جو لوگ جدال ڈالتے ہیں اللہ کی آیتیں ہوتے ہوئے بھی بغیر سلطان، بغیر دلیل کے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں ستہ کی پوری 6 کتابوں کو دلیل مانا جاتا ہے، اور پھر جب ان کے خود کے مولویوں کے موقع آتے ہیں تو یہ بخاری تک کی حدیثوں کو رونتے ہوئے جاتے ہیں، اور کہاں تو بخاری کے کتاب کے ساتھ ان کا اتنا بڑا شرک چل رہا ہے کہ یہ اس کو لیٹ ڈاؤن نہیں کر سکتے ہیں۔
یہ ان کو اللہ کے گھر جواب دینا پڑے گا. جس بخاری بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوگا تو اس کے نام کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں اور انہوں نے اس کو اللہ کی کتاب کے مد مقابل کہتے ہیں نا، مد مقابل لایا ہوا ہے. یہ انہیں اللہ کے گھر جواب دینا پڑے گا، جو انہوں نے عوام کو بھی بیوقوف بنایا ہوا ہے. خود بھی جب توڑنا چاہتے ہیں تو توڑ دیتے ہیں حدیثیں، اور پھر عام پبلک کو کہتے ہیں سوا سوا. یہ سب اللہ کے گھر، اور اس سے پہلے ان کو دنیا ہی میں اللہ دکھائیں گے کہ انہوں نے جو دین کو برباد کیا ہے، انہوں نے جو دین کے اندر امپیورٹی ڈالی ہے، اور انہوں نے جو عام پبلک کو صرف قرآن کا ماسٹر مائنڈ نہیں بنایا. تو آپ غور کیجئے گا کہ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں میں جدال کرتے ہیں بغیر دلیل کے، جو ان کے پاس آئی ہو، ان فی صدورہم، اللہ ہمیں ان کی بیماری بتا رہے ہیں. ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرنا ہے، لیکن غور کیجئے ان کی بیماری کیا ہے. ان فی صدورہم، نہیں ہے ان کے سینوں میں، اللہ کی وجہ سے ان نہیں ہو گیا، نہیں ہے ان کے سینوں میں مگر ایک کبر ہے، ایک تکبر ہے، ایک گھمنڈ ہے. ما ہم ببالغی، یہ اس گھمنڈ کو کبھی پہنچ ہی نہیں سکیں گے. ما ہم ببالغی، ہم ان کا کیوں ساتھ دیں؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں یہ اپنے گھمنڈ کو کبھی پہنچ ہی نہیں سکیں گے. بڑے سے بڑے شیخ الحدیث بن جائیں، ان کو کوئی دوسرا عالم آ کر ان سے ٹکرائے گا اور دونوں باطل پر لڑیں گے. تو ہم کیوں نہ حق کا جھنڈا لے کر ان سے ہٹ جائیں اور اللہ کو کہیں اللہ تعالیٰ ہم ان کے ساتھ ہی نہیں ہیں، پروردگار ہم ان کے ساتھ ہی نہیں ہیں، اور الحمدللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیں اکیلا پن بالکل محسوس نہیں ہو رہا ہے. ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم ان کی جھوٹی باتوں میں ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو اب غور کیجئے کہ آپ کے پاس سورہ مومن میں ایسے ایسے نگینے، ایسے اللہ نے آیتیں دی ہیں کہ ایک دفعہ آیا کہ بہت ناراضگی ہے جو لوگ اللہ کی آیتوں پر لڑتے ہیں آیت ہوتے ہوئے بھی. اور سیکنڈ پوائنٹ آج ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ یہ متکبر لوگ ہیں اور یہ اپنے تکبر کو کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں. فاستعذ باللہ، تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. اے لوگوں تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، پناہ مانگو اللہ کی. انہ هو السمیع، اور میں اللہ کی بڑی تھینکفل ہوں کہ واقعی اللہ سننے والے ہیں. ہم نے جب بات شروع کی، ہم نے بات بولنا شروع کیا، ہمارے ہی منہ پر وہ آنا نہیں چاہتی تھی وہ بات. مطلب ہمارا اندر سے نفس ڈرتا تھا یہ بات کو کہتے ہوئے. اور آج ہم اس لیول پر آ چکے ہیں کہ اگر کوئی سامنے والا ہم سے کہتا ہے کہ اچھا جی بخاری کی جتنی باتیں قرآن سے تصدیق ہوں گی تو پھر تم بخاری کو مانو گی، تو پھر بھی میں بخاری کو کیوں مانوں؟ پھر جس چیز سے تم تصدیق کر رہے ہو میں اسی کو ہی مانوں نا. کس سے تصدیق کر رہے ہو؟ قرآن سے کر رہے ہو نا، میں قرآن کو ہی مانوں. کیوں ایڈیشن کر رہے ہو؟ وہ وہی والی بات ہے کہ جب وحدہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل اشمئزت، بالکل ہی ان کے دل اچھلنے لگتے ہیں. وحدہ کا ذکر آتا ہے اور جب تم اس وحدہ کے ساتھ کسی ایک چیز کو جوڑ دو تو ان کے چہرے کھل جاتے ہیں. تو ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، ہم تمہارا ساتھ بھی نہیں دے سکتے ہیں. ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ ہیں، وہ ہمارے لیے کافی ہے اس کے آرڈر، اور ہمارا حساب کتاب تو اللہ کی کتاب سے ہوگا. اب تمہارا حساب کتاب تو اس 6 کتاب سے بھی ہوگا کہ جس کو تم نے لوگوں کو بتایا یہ دین ہے، تو پھر خود بھی اس دین پر کیوں نہیں چلتے تھے؟ پھر جب دل چاہتا تھا تو توڑ دیتے تھے اور کہتے تھے یہ تو سنت ہے. تو پھر تم اپنی خیر مناؤ، ہم اپنی خیر منائیں، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. تو آپ نے غور کرنا ہے، آیت بہت امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ ایک بار سمجھ لیں تو آپ کے اندر اللہ وہ جذبہ دیں گے، وہ ہمت دیں گے. کیونکہ جب اللہ کہے گا نا فاستعذ باللہ، تو کوئی اللہ کی کوئی خاص جگہ نہیں ہے جہاں میں پناہ پکڑوں. فاستعذ باللہ کا معنی کیا ہے کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو گے تو اللہ کی نصرت بھی آئے گی، اللہ تم کو اپنی پناہ میں لیں گے. نہیں تو کوئی خاص جگہ نہیں ہے اللہ کی پناہ میں جانے کے لیے، کوئی خاص شیلٹر ہوم نہیں ہے. اللہ کی کتاب کے تحت آ کر سچ بولو. تو جیسے رجل مومن کو پناہ ملی فرعون سے،
اللہ آپ کو اور مجھ کو بھی ضرور عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، بالکل وہ سمیع اور بصیر ہیں. آگے بھی بڑی خوبصورت بات انشاءاللہ ہم پھر ڈسکس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورتی کے ساتھ آیت 58 میں بتائیں گے کہ ایک اندھا اور ایک آنکھوں والا یہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اب آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ بھی اشارہ کس پر جا رہا ہے کہ اندھا اللہ کس کو کہہ رہے ہیں اور آنکھوں والا کس کو کہہ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.